میں دلہن بنی بیٹھی اپنے کمرے میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ عدیل سے میرا رشتہ میرے گھر والوں نے ہی طے کیا تھا۔ ہماری ارینج میرج تھی۔ نہ پہلے کبھی میری عدیل سے فون پر بات ہوئی تھی، نہ ہی درمیان میں کبھی تحفوں کا تبادلہ ہوا۔ بس سمجھے کہ شادی کی رات ہی ہماری پہلی ملاقات تھی۔ اس لیے میں بے حد نروس تھی۔ نہ عدیل کے مزاج سے واقف تھی، نہ ہی گھر کے ماحول سے۔ ابھی انہی باتوں کو سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ عدیل کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ چہرے پر ایک مسلسل مسکراہٹ تھی، لیکن میرا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر ایک گہری سانس لی، دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ چلتے ہوئے میرے پاس آئے، کہنے لگے توبہ توبہ، شادی کی رسمیں! ایک تو میں ان الٹی سیدھی رسموں سے بے حد پریشان ہوں۔ رات کا 1 بجا دیا کمبختوں نے، اب جا کے میری جان چھوڑی ہے۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے یہ جو میرے کزن ہے نا، بہت بدتمیز ہے۔ کہنے لگے کہ آدھی رات تو گزر ہی گئی ہے، بس یہ 4-5 گھنٹے ہی بچے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگے میں نے امی سے کہا بھی تھا دسمبر کی سرد راتوں میں شادی رکھیے گا، لیکن کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ اس کی بہن کے بچوں کے پیپرز کا مسئلہ تھا، تو اس کا شوہر بیرون ملک سے واپس آنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک تو خاندان والوں کے چکر میں لڑکا لڑکی کے ارمانوں پر پانی پھیرا جاتا ہے۔ اتنی گرمی میں شادی کا کوئی مزہ بھی نہیں ہے۔ ہماری شادی جون کے مہینے میں ہوئی تھی۔ گھر میں تو واقعی بہت گرمی تھی، حالانکہ اے سی والا ہال تھا، لیکن اس کے باوجود میں بار بار ٹیشو پیپر سے اپنا پسینہ پونچھ رہی تھی۔ ہم دونوں ہی متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے میرے والد نے جہیز میں اے سی نہیں دیا تھا۔ سسرال میں بھی اے سی نہ تھا۔ اس پر یہ عروسی لباس میری جان نکال رہا تھا۔ رات کے 2 بجے جا کر عدیل کمرے میں آیا۔ شادی کی شیروانی وہ بھی اتار چکا تھا، بس سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ کہنے لگا سردیوں میں شادی کرنے کا بھی اپنا مزہ ہے۔ ایک تو انسان یوں پسینے پسینے اور گرمی سے آوازار نہیں ہوتا، اور دوسرا، یہ کہتے ہوئے وہ میرے ہاتھ کی کلائی پر لگی ہوئی مہندی پر اپنے ہاتھ کی انگلی پھیرنے لگا۔ میں بالکل خاموش تھی، کافی حد تک نروس بھی تھی۔ کہنے لگا پوچھو گی نہیں، سردیوں میں شادی کرنے کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ خود بتا دیں۔ کہنے لگا راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آہستہ آہستہ وارفتگی بڑھنے لگی۔ اس نے جیب سے ایک خوبصورت سی انگوٹھی نکالی اور مجھے پہنا دی۔ کہنے لگا تمہاری تصویر دیکھ کر ہی میں تم پر فدا ہو گیا تھا۔ ابھی بات یہیں تک پہنچی تھی کہ کمرے کے باہر ڈھول بجنے کی آواز آئی۔ عدیل نے غصے سے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ یہ یقیناً فیض ہوگا، اسے چین نہیں ہے۔ کمبخت کی خود کی شادی نہیں ہوئی اور اب میری باقی کی رات کالی کرے گا۔ باہر ڈھول کے ساتھ ساتھ اس کا کزن فیض اسے بھی باہر بلا رہا تھا۔ کہہ رہا تھا اتنی بھی کیا جلدی ہے، باہر آؤ میاں، ابھی تو رات جوان ہے، دوستوں میں آ کر بیٹھو، کچھ بچپن کی یادیں تازہ کریں۔ میں تو ایسی باتیں سن کر کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ میں نے کہا آپ جائیں، آپ کے دوست آپ کو بلا رہے ہیں۔ کہنے لگا یہ کمبخت جان بوجھ کے ایسے کر رہا ہے، رکو میں اس کو سیدھا کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر قدیر کمرے سے باہر چلے گئے۔ 1.5-2 گھنٹے بعد واپس آئے۔ اس وقت میں نیند سے چور ہو چکی تھی۔ مجھے یوں نیند میں دیکھ کر کہنے لگے تم تو کافی تھک چکی ہو، اچھا ایسے کرو چینج کر لو، ویسے بھی گرمی بہت ہے۔ خیر میں نے اپنا عروسی لباس تبدیل کیا۔ جب واش روم سے باہر آئی تو عدیل بیڈ پر لیٹ چکے تھے۔ میں نیند سے بے حال ہو گئی تھی، اس لیے بیڈ پر لیٹتے ہی مجھے نیند آنے لگی، لیکن عدیل کی شوخیاں عروج پر تھیں۔ صبح سورج کی تیز کرنیں میری آنکھوں میں پڑیں۔ سامنے کھڑکی کا پردہ کچھ ہٹا ہوا تھا۔ عدیل بے خبر سو رہے تھے۔ میں نے خود سے عدیل کا ہاتھ پیچھے کیا، اپنے بال سمیٹتی ہوئی کمرے کا پردہ ٹھیک کرنے کے لیے۔ جیسے ہی کھڑکی کے پاس آئی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ حالانکہ رات کو عدیل نے میرے سامنے کھڑکی بند کر کے چٹخنی لگائی تھی، اور مجھے لگا جیسے وہاں کوئی موجود تھا جو ابھی پیچھے ہٹا تھا۔ یہ سوچ کر میری جان نکلی تھی۔ ابھی صبح کے 7 بھی نہیں بجے تھے۔ میں تو دیکھ نہیں پائی کہ کون تھا جو یوں کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں کھڑکی کے پاس پہنچی
میں نے ایک سائے کو وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کی، کنڈی لگائی، پردہ بھی آگے کر دیا۔ لیکن میں سوچ میں ضرور پڑ گئی کہ ایسا کون ہے جو کھڑکی سے ہم دونوں کو جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسی نامناسب حرکت کر کون سکتا ہے؟ میں بیڈ پر بیٹھ کر سوچ رہی تھی جب عدیل کی آنکھ کھلی۔ مجھے موندی موندی آنکھوں سے دیکھ کر میرا بازو پکڑ کر اپنی جانب جھٹکے سے کھینچا۔ میں بے ساختہ اس کے پہلو سے جا لگی۔ مجھے اپنے حصار میں لے کر کہنے لگے، تم اتنی جلدی کیوں اٹھ گئیں؟ میں نے کہا صبح ہو گئی تھی اس لیے۔ میں کچھ شرم سی بھی محسوس کر رہی تھی۔ کہنے لگا، یہی تو مسئلہ ہے، گرمیوں میں سورج کو بھی نکلنے کی جلدی ہوتی ہے۔ ابھی کچھ دیر میں دروازہ بجنے لگے گا کہ اٹھو، اٹھ کے ناشتہ کرو۔ کیا مصیبت ہے بھائی، میرا بالکل موڈ نہیں ہے کمرے سے باہر نکلنے کا۔ عدیل کی شوخیاں پھر سے بڑھنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کھڑکی والی بات بتاتی، کمرے کے دروازے پر دستک شروع ہو چکی تھی، حالانکہ ابھی 7 بھی ٹھیک سے نہیں بجے تھے۔ ہم دونوں اٹھ کے تیار ہوئے، باہر آئے۔ عدیل کا کافی بڑا خاندان تھا، سب کے گھر اسی محلے میں ہی تھے اور اس وقت سب لوگ کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ بار بار عدیل کے دوست اسے تنگ کر رہے تھے، اس کے کانوں میں نہ جانے کیا کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی ہنسی دبانے لگتا، چہرہ سرخ ہونے لگتا، یہی کہتا کہ تم لوگ باز آ جاؤ، باری تو تم لوگوں کی بھی آئے گی، جینا حرام کر دوں گا تم لوگوں کا۔ عدیل فیض سے کہنے لگا۔ عدیل کی بھابھی مجھ سے ہلکا پھلکا مذاق کرنے لگی۔ ان کا جواب میں نے مسکراہٹ سے دیا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں سب ایسی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، لیکن جیسا میرے ساتھ ہوا ویسا شاید نہیں ہوتا ہوگا۔ شادی کے چند دن گزرنے کے بعد سب لوگ اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو چکے تھے۔ عدیل کی بس ایک ہی بڑی بھابھی تھی اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ میرے جیٹھ بہت سخت مزاج کے تھے، جیٹھانی کی عادت بہت اچھی تھی، ساس نند بھی اچھی تھی، لیکن برابر والے گھر میں عدیل کے چچا زاد بھائی فیض، وہ مجھے کچھ اچھے نہیں لگتے تھے۔ دن کا آدھے سے زیادہ وقت اس کا ہمارے گھر گزرتا تھا اور عدیل کی اس سے بے حد دوستی تھی۔ اس شخص کی سب سے بری عادت جو مجھے لگتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ بلا تکلف، بنا دستک دیے ہمارے کمرے میں آ جاتا تھا۔ وہ مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی جب بنا دستک کے دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ میں اس وقت لپسٹک لگا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں تذبذب کا شکار ہو گئی۔ بیڈ پہ رکھا دوپٹہ میں نے فوراً سے اپنے اوپر لے لیا۔ کہنے لگا، بھابھی عدیل کہاں ہے؟ میں نے کہا واش روم میں ہے۔ یہ سن کر اسے فوراً سے واپس چلے جانا چاہیے تھا، لیکن وہ بڑے آرام سے میرے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، ویسے سچ کہوں عدیل بھائی کی تو لاٹری لگ گئی، بڑی خوبصورت بیوی ملی ہے اسے۔ مجھے اس کی یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی تھی۔ میں نے کہا بے فکر رہیں، آپ کو بھی مل جائے گی۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگا، ایک گہری ٹھنڈی سانس لی۔ کہنے لگا، ہر ایک کی قسمت میں گوہر نایاب تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بیڈ سے کھڑا ہوا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ گیا جہاں میں کھڑی تھی۔ میں اپنا میک اپ سمیٹ رہی تھی۔ کہنے لگا، لائٹ کلر کی لپسٹک آپ پر سوٹ نہیں کرتی۔ اس نے ایک میرون کلر کی لپسٹک نکال کر میرے ہاتھ میں تھمائی۔ کہنے لگا، اسے لگائیں، بہت پیاری لگیں گی۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت بری لگی۔ میں نے کہا، میں میک اپ اپنی مرضی سے کرتی ہوں، اس کے لیے مجھے کسی کے بھی مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر میں نے کہا کہ عدیل ابھی تیار نہیں ہوئے ہیں، وہ نہا رہے ہیں۔ فیض بھائی آپ پلیز باہر جا کر بیٹھیں، عدیل آئیں گے تو میں انہیں باہر بھیج دوں گی۔ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، اسے نہانے دیں، میں یہیں پر اس کا انتظار کر لیتا ہوں۔ پھر میرے قریب ہو کر کہنے لگا، آپ کو میرا دوست کیسا لگا؟ ٹھیک سے مطمئن تو کیا ہے نا اس نے آپ کو؟ اس کی اس بات نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ وہ مسکرانے لگا۔ ساتھ ہی واش روم کا دروازہ کھل گیا۔ عدیل تولیے سے اپنے بال خشک کر رہا تھا۔ فیض کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ تم میری بیوی کو کیا پٹیاں پڑھا رہے ہو میرے خلاف؟ کہنے لگا، ارے ہم دیور بھابھی کی آپس کی بات ہے، تم بیچ میں مت آؤ تو بہتر ہے۔ عدیل میرے پاس آئے، کہنے لگے، تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ پھر چلتے ہیں۔ کہنے لگے، چلو باہر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، تم دونوں کا کہاں جانے کا پروگرام ہے؟ عدیل نے کہا، نئی نئی شادی ہوئی ہے،
میری مرضی، میں اپنی بیوی کے ساتھ جہاں مرضی جاؤں۔ دیکھو میں تمہیں کباب میں ہڈی بنا کر بالکل نہیں لے جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ فیض کو کمرے سے باہر لے گئے۔ مجھے فیض کی بات بہت بری لگی تھی، لیکن یہ شاید اس کی بدتمیزی کی ابتدا تھی۔ میں تیار ہو کر چادر اوڑھ کر باہر آئی تو عدیل اس وقت اپنے والدین سے باہر جانے کی اجازت لے چکا تھا۔ میری ساس بھی کہنے لگی کہ جاؤ جاؤ شاباش، خوب گھوم پھر کر آنا۔ عدیل کے پاس موٹر سائیکل تھی، گاڑی نہیں تھی۔ البتہ فیض کی نوکری اچھی تھی اور اس کے پاس چھوٹی سی گاڑی بھی تھی۔ کہنے لگا تم کہاں بھابھی کو موٹر سائیکل پر خوار کرو گے؟ چلو کیا یاد کرو گے، آج میں تمہارا ڈرائیور بن جاتا ہوں، جہاں کہو گے تمہیں گھما پھرا دوں گا۔ یہ سن کر میرے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میں یہ وقت صرف عدیل کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ شادی کی رات ہی وہ مجھے یہ کہہ چکے تھے کہ وہ مجھے مری اسلام آباد نہیں لے جا سکتے، اور میں نے خوشی سے ان کی یہ بات مان لی تھی۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ میں تمہیں کراچی کی ہر جگہ گھما دوں گا۔ میرے لیے یہی بات کافی تھی۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں شوہر کی کم تنخواہ پہ گزارا کرنا سکھایا تھا، اور خوشیاں تو انسان کی اپنی پیدا کردہ ہوتی ہیں۔ وہ چاہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی اپنی خوشیاں نکال لیتا ہے اور اسے انجوائے کر لیتا ہے۔ اس کے لیے بہت سارا پیسہ ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نہیں عدیل، آپ رہنے دیں، ہم لوگ بائک پر چلے جائیں گے۔ عدیل کہنے لگے نہیں نہیں، جب فیض گاڑی نکال رہا ہے تو فیض کے ساتھ چلتے ہیں۔ فیض کہنے لگا مجھے لگتا ہے صنوبر بھابھی کو میرا جانا پسند نہیں ہے۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہ ہوتا اگر تمہیں ڈرائیونگ آتی ہوتی، میں تمہیں اپنی گاڑی دے دیتا۔ میرے سامنے آ کر کہنے لگا آپ کو اندازہ نہیں ہے عدیل میرے لیے کیا ہے اور میں عدیل کے لیے کیا ہوں۔ ہم دونوں میں ایک دوسرے کی جان بستی ہے۔ عدیل کہنے لگا ہاں صنوبر، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں فیض سے بہت زیادہ اٹیچ ہوں اور یہ مجھ سے۔ ہماری باتوں میں کوئی بھی پردہ نہیں ہے، اس لیے اسے اپنا دیور ہی سمجھو، یہ کوئی غیر نہیں ہے۔ چلو اب جلدی۔ عدیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لے گیا۔ گاڑی میں وہ میرے ساتھ ہی بیٹھا تھا، لیکن باتیں ایسے ہی کرتا رہا۔ میں خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ میرا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ فیض سامنے شیشے کو سیٹ کر کے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے 4-5 بار اپنے ماتھے پر بل بھی ڈالے، ناگواری کا اظہار بھی کیا، لیکن وہ بات عدیل سے کر رہا تھا اور دیکھ مجھے رہا تھا۔ پتہ نہیں عدیل کو یہ سب کچھ کیوں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بے تحاشا پریشان ہو گئی تھی۔ جس طرح کا وقت میں عدیل کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی وہ گزار ہی نہیں پائی۔ سمندر پہ جا کر بھی عدیل فیض کے ساتھ ہی بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ دونوں سمندر کے پانی میں گئے۔ عدیل مجھے بھی آنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں بس دور سے ہی بیٹھی یہ سب کچھ دیکھتی رہی اور اپنا دل جلاتی رہی۔ کچھ دیر بعد عدیل میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا بڑی بور ہو یار تم، ارے سمندر کے اندر تو آتی۔ میں نے کہا مجھے یوں بھیگنا پسند نہیں ہے، اور آپ کو اپنے دوست سے فرصت ہی کہاں ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے شکوہ کیا۔ وہ ہنستے ہوئے میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا مجھے پتا تھا میری جو بھی بیوی ہوگی اسے یہی لگے گا کہ فیض میرا دوست یا کزن نہیں ہے بلکہ اس کی سوکن ہے۔ عدیل کا مزاج بہت الگ تھا، لیکن فیض ایسا نہیں تھا۔ وہ سادہ لو قسم کا انسان نہیں تھا۔ ابھی عدیل میرے سامنے بیٹھا ہی تھا، کہنے لگا اچھا ایسے کرتے ہیں، چلو آؤ گیلی ریت پر واک کرتے ہیں اور باتیں بھی کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں کھڑی ہوتی فیض گول گپوں کی پلیٹ لے آیا۔ ایک پلیٹ مجھے تھما دی اور ایک عدیل کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ عدیل کہنے لگا تم اپنے لیے نہیں لائے؟ کہنے لگا تم دونوں ہو نا، تم لوگوں کے ساتھ کھا لوں گا۔ وہ بجائے عدیل کے برابر میں بیٹھنے کے میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں تو ایک دم اچھمبے میں آئی۔ میری پلیٹ میں سے گول گپے اٹھا کر وہ آرام سے کھانے لگا۔ یہ دیکھ کے مجھے بہت برا لگا۔ میں نے وہ پلیٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ میں نے کہا فیض بھائی یہ آپ کھا لیں، میں عدیل کے ساتھ شیئر کر لوں گی۔ یہ کہنے کے بعد میں عدیل کے ساتھ کھانے لگی۔ فیض کہنے لگا دیکھو گول گپے میں نے کھلا دیے، اب ڈنر تم کرواؤ گے۔ عدیل کہنے لگا مجھے پتا ہے اس سے زیادہ کا حوصلہ نہیں ہے تمہارا، ایک نمبر کے کنجوس ہو، کھلا دوں گا میں تمہیں ڈنر۔ میں فیض سے کچھ پیچھے ہٹ کر بالکل عدیل کے ساتھ لگ گئی تھی۔ یہ دیکھ کے فیض کہنے لگا یار تمہاری بیوی بڑی شرمیلی ہے،
تم نے بتایا نہیں تمہارا میرا رشتہ کیا ہے؟ پھر وہ کہنے لگا بھابھی آپ کا شوہر میری بیوی ہے، ہم دونوں نے آج تک سب کچھ شیئر کیا ہے، بچپن سے اب تک کوئی بھی ہمیں توڑ نہیں پایا، کوئی بھی ہمارے بیچ میں لڑائی یا فساد نہیں ڈال پایا، ہم نے کسی کو موقع ہی نہیں دیا۔ جو بھی ہمارے بیچ میں غلط فہمیاں ڈالنے کی کوشش کرے ہم اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا لہجہ ایسا کیوں لگا، پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا۔ کہنے لگا پھر وہ عدیل کی کوئی بہت قیمتی چیز ہی کیوں نہ ہو، کوئی بہت اہم شخصیت ہی کیوں نہ ہو، عدیل میری خاطر اسے چھوڑ سکتا ہے، بس یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس کی اس بات پر میں حیران رہ گئی۔ وہ ہنسنے لگا، کیوں عدیل، سچ کہہ رہا ہوں نا میں؟ عدیل کہنے لگا 100% سچ ہے یار، یاد ہے تمہیں یونیورسٹی کی سمرہ جس کا دل تم پہ آ گیا تھا؟ مجھے کہنے لگا بھابھی یقین جانے ہم نے تو گرل فرینڈ بھی ایک ہی بنائی تھی، جو لڑکی مجھے پسند آتی تھی وہی عدیل کو اچھی لگتی تھی، اور جو عدیل کو اچھی لگتی تھی وہ مجھے اچھی لگ جاتی تھی، یہاں تک کہ ہمارے کپڑوں کی کلیکشن، جوتوں کی کلیکشن، کھانے پینے کی چیزیں، سب کچھ سیم سیم ہے۔ جس لڑکی سے میں چکر چلاتا اس کی بات عدیل سے ضرور کرواتا تھا، اور جس سے عدیل چکر چلاتا تھا اس کی مجھ سے ضرور دوستی ہوتی تھی، بس یوں ہی ٹائم پاس۔ ویسے عدیل بہت شریف ہے۔ فیض بڑی دلچسپی سے مجھے یہ باتیں بتا رہا تھا جو جوانی میں انہوں نے حرکتیں کی تھیں۔ پھر کہنے لگا ایک راز کی بات بتاؤں آپ کو، آپ کی شادی میں بھی میرا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ جانتی ہیں تائی اماں نے عدیل کو 5-6 لڑکیوں کی تصویریں دکھائی تھیں، اور سب کی سب خوبصورت تھیں، اور ان سب کی طرف سے عدیل کے لیے ہاں تھی، لیکن عدیل نے سب تصویریں مجھے دکھائیں، کہنے لگا تم پسند کرو، جو تمہیں پسند آئے گی میں وہاں ہاں کر دوں گا، اور میں نے آپ کی تصویر دیکھتے ہی کہا کہ یہ لڑکی بس اس سے اوپر اور کوئی نہیں، یہ بہت ہی خوبصورت ہے، اسی سے شادی کر لو، اور عدیل نے آپ کے لیے ہاں کر دی۔ آپ کو تو ایک طرح سے میرا احسان ماننا چاہیے۔ پھر کہنے لگا بچپن میں جب سب لوگ ہماری دوستی کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمیں لگتا ہے تم دونوں شادی بھی ایک ہی لڑکی سے کرو گے۔ یہ سن کے پتہ نہیں کیوں مجھے بہت برا لگا، میرا جی چاہا میں وہاں سے اٹھ کے چلی جاؤں۔ اس کی نظریں مجھ پر اچھے طریقے سے نہیں اٹھتی تھیں، ایسے لگتا تھا اس کی آنکھوں میں کوئی تپش ہے جو مجھے الجھن کا شکار کر دیتی تھی۔ پھر ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ میرا بہت بڑا نقصان ہے کہ آپ کی کوئی بہن نہیں ہے، ہائے کاش آپ کی کوئی بہن ہوتی جو بالکل آپ جیسی ہوتی تو میرا بھی بھلا ہو جاتا۔ عدیل کہنے لگا اصل میں تم مجھ سے ذرا کم خوش نصیب ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی بیوی دی ہے جو ون اینڈ اونلی ہے، خوبصورتی میں بھی اور مزاج میں بھی، اور پھر اوپر سے ہے بھی بہت اچھی، کئی باتیں میرے کہے بنا ہی سمجھ جاتی ہے۔ عدیل کے منہ سے اپنی تعریفیں سن کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کہنے لگا ہاں ہاں سمجھدار تو بہت ہے، بہت سی باتیں سمجھ جاتی ہیں، اور وہ بھی بڑے آرام سے۔ میں نے کہا اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کیا میں عدیل کے ساتھ سمندر پر واک کر سکتی ہوں؟ کہنے لگا مائنڈ کرنے کی کیا بات ہے، ہم تینوں چلتے ہیں نا۔ میں نے کہا نہیں، صرف میں اور عدیل۔ پلیز فیض بھائی آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ اب وہ صرف آپ کا دوست نہیں ہے، میرا شوہر بھی ہے، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہتی ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یہ بات بری لگے گی۔ میں نے عدیل سے پوچھا، کہنے لگا یا شور وائی ناٹ، چلی جائیں، خوب انجوائے کریں۔ اس بار عدیل کا ہاتھ میں نے پکڑا تھا اور اس کی نظر ہم دونوں کے ہاتھوں پر ہی تھی، مجھے لگا جیسے اس کی آنکھیں غصے سے بھڑک گئی ہوں، اور ایسا کیوں تھا یہ میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہم ریت پر واک کرتے رہے، ریت کے گھر بناتے رہے، میں عدیل کے ساتھ پانی میں بھی گئی، بس وہ 1 گھنٹہ میں نے خوب انجوائے کیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اپنا آپ کسی کی نظروں کے حصار میں محسوس ہوتا رہا۔ 1-1.5 گھنٹہ گزرنے کے بعد عدیل کہنے لگا چلتے ہیں یار، اکیلے بیٹھا بیٹھا پاگل ہو جائے گا۔ پتہ نہیں عدیل کو اس سے اتنی محبت کیوں تھی، میرا ایسا کوئی موڈ نہیں تھا، میں عدیل کے ساتھ اور بھی وقت گزارنا چاہتی تھی۔ جب ہم واپس گئے تو میں نے دیکھا کہ وہ وہیں اسی سیڑھی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، اور جہاں بیٹھا تھا
نیچے سگریٹوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ بجائے عدیل کو دیکھنے کے وہ مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا ہو گیا آپ کا شوق پورا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے یہ طنزیہ جملے میرے اندر آگ سی لگا دیتے تھے۔ اسے تکلیف کس چیز کی تھی؟ اگر اسے شادی کرنے کا شوق تھا تو کر لیتا، اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارتا۔ مجھ سے کیوں تکلیف ہوتی تھی اسے؟ اور نہ ہی مجھے یہ پتا تھا کہ اسے تکلیف ہے کیا۔ عدیل کو اور میرے ساتھ ہونے سے اسے کیا تکلیف ہے؟ بہرحال باقی کا سفر میں نے یہ نوٹ کیا کہ وہ خاموش تھا اور سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا، اور مجھے سگریٹ سے الرجی تھی۔ شکر ہے کہ عدیل کی عادت سگریٹ پینے کی نہیں تھی۔ میں نے کہا عدیل پلیز فیض سے کہیں سگریٹ نہ پیے، میرا سانس رکنے لگتا ہے۔ عدیل کہنے لگا تمہیں آج کیا دورہ پڑا ہے؟ کیوں چین سموکر بنے ہوئے ہو؟ بس بھی کرو یار، بجھاؤ اسے۔ کہنے لگا اس وقت میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے اور میرے سینے کی آگ اسی سے بجھتی ہے، لیکن بہرحال تمہاری بیوی کی بات نہیں ٹال سکتا۔ اس نے سگریٹ باہر پھینک دی۔ ڈنر کے دوران اس نے کارڈ میرے سامنے رکھا، کہنے لگا آج بھابھی کی پسند سے کھائیں گے، آپ آرڈر کریں۔ میں نے وہی سب کچھ آرڈر کیا تھا جو عدیل کو پسند تھا۔ بڑی حیرت سے فیض دیکھ رہا تھا اور عدیل اپنی کالر کھڑی کر کے کہنے لگا دیکھا، اسے کہتے ہیں بیوی کی پسند وہی ہے جو مجھے پسند ہے۔ کہنے لگا یار عدیل ایسا کر، ایک ایسی بیوی مجھے بھی لے دے جو مجھے بھی اتنا ہی سمجھے جتنا صنوبر بھابھی تمہیں سمجھتی ہیں۔ عدیل کہنے لگا ہاں کوشش تو کر سکتا ہوں لیکن گارنٹی نہیں لے سکتا۔ کہنے لگا سوچ لے، اگر اپنی بیوی جیسی بیوی مجھے نہیں ڈھونڈ کر دی تو تیری بیوی چرا لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ عدیل نے اسے آنکھیں دکھائیں، اس نے فوراً سے عدیل کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا مذاق کر رہا ہوں یار، اتنی قہر بھری نظروں سے نہ مجھے دیکھ۔ بہرحال ڈنر کے بعد ہم لوگ گھر پہ واپس آ چکے تھے۔ عدیل جس کمپنی میں کام کرتے تھے وہاں سے ان کو واپس آتے آتے 8 ساڑھے 8 بج جاتے تھے، لیکن اس کے برعکس فیض 6 بجے ہی اپنے آفس سے واپس آ جاتا تھا۔ وہ بس اپنے گھر میں شاید کپڑے ہی تبدیل کرتا ہوگا۔ 6:30 بجے نہا دھو کے ہمارے گھر پہ موجود ہوتا تھا۔ اس وقت میں شام کی چائے بنا رہی ہوتی تھی، وہ کچن میں آ جاتا۔ میری نند اس وقت کالج میں پڑھتی تھی، تقریباً 12ویں جماعت میں ہوگی، اس لیے وہ کچن میں کم آتی جاتی تھی۔ رات کو بس آٹا گوندھ دیتی تھی، روٹی پکانے میں میری مدد کر دیتی تھی، باقی وہ کام کو کم ہی ہاتھ لگاتی تھی۔ ویسے مجھ سے بہت باتیں کرتی رہتی تھی، سب سے چھوٹی تھی اس لیے لاڈوں میں پلی تھی۔ میں اس وقت چائے کے ساتھ شامی کباب بھی فرائی کر رہی تھی۔ اچانک سے کچن کے اندر فیض آ گیا۔ میں اپنے دھیان میں کباب فرائی کر رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے مجھے ڈرایا۔ میں پوری کی پوری اچھل کے رہ گئی۔ جیسے ہی پیچھے پلٹی تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا میں نے آپ کو ڈرا دیا، ساتھ ہی پلیٹ میں سے کباب پکڑ کے کھانے لگا۔ میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ جائیں، جا کر امی اور ابا کے پاس بیٹھیں، میں چائے وہیں لے کر آ رہی ہوں۔ کہنے لگا میں یہاں کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ مجھ پر پابندی تھوڑی ہے، میرے تایا ابا کا گھر ہے۔ میں نے کہا تو تایا ابا کے پاس جا کر بیٹھو، کچن میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے، اور کچن میں کوئی اور ہو تو مجھ سے کام نہیں ہوتا، میرا کام خراب ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا ویسے ایک بات تو بتائیں، آپ مجھے دیکھ کر اتنے سخت لہجے میں بات کیوں کرتی ہیں؟ پیار سے بات کیوں نہیں کرتی؟ آرام سے ہی کہہ دیا کریں کہ فیض پلیز مجھے تنگ مت کرو، کچن سے باہر چلے جاؤ، میں چلا جاؤں گا، میں تو آپ کی میٹھی میٹھی آواز سننے کے لیے ترس جاتا ہوں۔ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، کاش میں عدیل کو کسی اور لڑکی کا مشورہ دے دیتا، وہ تو ویسے بھی میرے مشورے کا منتظر تھا، میں جس سے کہتا اس سے شادی کر لیتا، اور تمہیں میں اپنے لیے پسند کر لیتا۔ بڑی کمال کی چیز ہو تم، جب غصے سے دیکھتی ہو تو کرنٹ سیدھا جا کے دل پہ لگتا ہے، پتہ نہیں کیا جادو ہے تمہارے اندر، میں بن ڈور کے تمہاری طرف کھچا چلا آتا ہوں۔ پھر وہ انڈین بیہودہ گانا گانے لگا، تیرے چہرے میں وہ جادو ہے، بن ڈور کھچا آتا ہوں، جانا ہوتا ہے کہیں اور تیری اور چلا آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے کچن سے باہر چلا گیا۔ میں ہکا بکا اس کی باتیں سن کے رہ گئی۔ چائے ڈرائنگ روم میں رکھنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ پتہ نہیں کیوں میں اس شخص سے ضد چو کے رہ گئی تھی۔ کئی بار چاہا کہ عدیل کو بتا دوں، لیکن میں جب بھی عدیل سے بات کرنے کی کوشش کرتے
وہ یہی کہتے کہ فیض کی مذاق کی عادت ہے، تم سیریس مت لیا کرو۔ لیکن ایک عورت خود پر اٹھنے والی نظروں کو اچھی طرح سے جان جاتی ہے۔ مجھے اس کی نظروں سے الجھن محسوس ہوتی تھی۔ مجھے اس کا دیکھنا پسند نہیں تھا، اس کی زو مانی باتیں پسند نہیں تھیں۔ عدیل مجھے بہت چاہتے تھے، مجھ سے محبت بھی کرتے تھے، اور اس سے بڑھ کر میں انہیں چاہتی تھی۔ ہماری شادی کو 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ میں ان کی ٹائی باندھ رہی تھی جب انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میری کمر پر رکھ کر مجھے خود کے کچھ قریب کیا۔ یہ ان کی روز کی عادت تھی۔ میں مسکرانے لگی۔ وہ میرے چہرے کی بکھری لٹ کو اپنی شہادت کی انگلی سے ٹھیک کرتے ہوئے شوق ہونے لگے، تو میں نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنی نظروں سے گھور کر گستاخی کرنے سے روکا تھا۔ کہنے لگے بڑی ظالم ہو تم، کھل کے محبت بھی نہیں کرنے دیتی۔ میں نے کہا آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، آپ کام کی طرف فوکس کیا کریں، میری طرف نہیں۔ ویسے بھی میں میکے جا رہی ہوں 4 دن کے لیے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ عدیل مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ کہنے لگے کس خوشی میں؟ میں نے کہا عدیل 1 مہینہ ہو گیا مجھے امی کے گھر گئے ہوئے، مجھے جانا ہے۔ کہنے لگے زندگی کے 22-23 سال اپنی امی کے ساتھ ہی تو رہی ہو۔ مجھے نہیں پتا سنوبر، تم رہنے کا پروگرام مت بناؤ۔ میں نے کہا آپ کی امی نے اجازت دے دی ہے، بس 4 دن کی تو بات ہے، پلیز عدیل پلیز۔ میں نے اس کے دونوں کندھوں پر بازو رکھ کر ملتجی لہجے میں کہا۔ وہ مان گیا۔ کہنے لگا تمہاری بہت عادت ہو گئی ہے یار، تمہارے بغیر میرے آفس کی تیاری مکمل نہیں ہوتی، میں 4 دن کیا کروں گا؟ میں نے کہا فیض ہے نا آپ کی دوسری بیوی، اسے بلا لیجیے گا۔ یہ بات میں نے جل کر تنزیہ کہی تھی۔ وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے کمال کرتی ہو تم بھی، جو تم ہو وہ فیض نہیں ہے، اور جو فیض ہے وہ تم نہیں ہو سکتی۔ بہرحال آفس جانے سے پہلے وہ مجھے میکے چھوڑ گئے تھے۔ میں رات کو سو رہی تھی جب رات کو مجھے ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو کوئی نوجوان تھا۔ کہنے لگا کس سے پوچھ کے میکے گئی ہو تم؟ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی کیونکہ وہ آواز عدیل کی نہیں تھی۔ میں نے کہا کون؟ کہنے لگا تمہارا عاشق فیض۔ یہ سن کر میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگا 2 دن سے تمہیں نہیں دیکھا، میں پاگل ہو رہا ہوں۔ اگر تم کل تک واپس نہیں آئی تو جو کچھ میں کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں اس کی بات سن کے تپ کے رہ گئی تھی۔ وہ بکواس کیا کر رہا تھا؟ میں نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے، تم ہوش میں ہو؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہنے لگا میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اور اب میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا سنوبر، عدیل کا بھی نہیں۔ تم میرے جنون سے واقف نہیں ہو، لیکن اب تم یہ سمجھ لو تمہیں میرا ہو جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کی باتوں نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ جی تو ناظرین، آگے ہوگا کیا؟ تکے لگائیے۔ یہ سٹوری آگے آپ کے ہوش اڑا کے رکھ دے گی، اس لیے اس پر جتنا اچھا رسپانس ہوگا اور جتنی ایپیسوڈ آپ زیادہ پڑھنا چاہیں گے یہ ہم آپ کی مرضی پر چھوڑتے ہیں۔ جتنے زیادہ کمنٹس ہوں گے اتنی ہی کہانی انٹرسٹنگ ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ آپ کی نیندیں اڑ کے رہ جائیں گی۔ آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ دوسری درخواست آپ سے یہ ہے کہ اس سٹوری کو ڈاؤن لوڈ کر کے مت سنا کریں، ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اسے آن لائن سنا کریں پلیز۔ شکریہ، اللہ حافظ۔